میرے سرور امام حسین، میرے دل پر امام حسین، میرے دل پر امام حسین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین، آج ہمارے سلسلے، ہمارے پروگرام فیضان صحابہ اور اہل بیت کا چوتھا ایپیسوڈ ہے، چوتھی قسط ہے، اور آج چوتھے خلیفہ کی بات کرنی ہے۔ جی ہاں، سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ ہونا ہے۔ شیر خدا ہیں آپ کا کیا ہی مرتبہ ہے، اس قدر احادیث اور آپ کے روایتوں میں فضائل ملتے ہیں کہ عقلیں حیران ہو جاتی ہیں کہ ایک شخصیت کو اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ عطا فرمایا۔ انشاءاللہ بڑی اچھی نیتوں کے ساتھ، اپنے لیے بھی بہت سارے سبق کے مدنی پھول لینے ہیں، اس نیت کے ساتھ یہ پروگرام کر رہے ہیں۔ آپ بھی دنیا بھر میں جہاں کہیں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں تاکہ مل کر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تذکرہ خیر سنتے ہیں۔ پہلے مختصر سا آپ کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد نے اپنے والد کے نام پر آپ کا نام حیدر رکھا، والد نے آپ کا نام علی رکھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا، اللہ کے شیر سے۔ اس کے علاوہ مرتضیٰ یعنی چنا ہوا، کرار یعنی پلٹ کر حملہ کرنے والا، شیر خدا اور مولا مشکل کشا آپ کے مشہور القابات بھی ہیں، اور آپ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں۔ خلیفہ چہارم، جانشین رسول، زوج بطول حضرت سیدنا علی بن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی کنیت ابو الحسن اور ابو تراب ہے۔ آپ شہنشاہ ابرار، مکہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے فرزند ارجمن ہیں۔ عام الفیل کے 30 سال بعد نبی پاک علیہ السلام کی جب عمر مبارک 30 سال تھی، جب مولا علی پیدا ہوئے، 13 رجب المرجب کا دن تھا، جمعہ مبارک تھا، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوئے۔ اللہ غنی، کیا مقام ہے ان کی پیدائش کا۔ اچھا، پھر مولا علی مشکل کشا کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد ہے، اور آپ 10 سال کی عمر ہی میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور نبی پاک علیہ السلام ہی کے زیر تربیت رہے۔ تادم حیات میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ آپ کی امداد و نصرت، دین اسلام کی حمایت میں مصروف عمل رہے۔ آپ مہاجرین اولین اور عشرہ مبشرہ میں شامل ہونے اور دیگر خصوصی درجات سے مشرف ہونے کی بنا پر بہت زیادہ ممتاز حیثیت رکھتے ہیں۔ غزوہ بدر ہو، غزوہ احد ہو، غزوہ خندق، تمام اسلامی جنگوں میں اپنی بے پناہ شجاعت کے ساتھ شرکت فرماتے رہے، اور کفار کے بڑے بڑے نامور بہادر آپ کی تلوار ذوالفقار کے قاہرانہ وار سے واصل نار ہوئی۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد انصار و مہاجرین نے دست بابرکت پر بیعت کر کے آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو امیر المومنین منتخب کیا، اور 4 برس 8 ماہ 9 دن تک مسند خلافت پر آپ رونق افروز رہے۔ 17 یا 19 رمضان مبارک کو ایک بدبخت کے قاتلانہ حملے سے آپ شدید زخمی ہو گئے، اور 21 رمضان شریف اتوار کی رات جام شہادت نوش فرما گئے۔ امام اہل سنت کیا پیارے انداز میں خراج تحسین اس عظیم ہستی کو پیش کرتے ہیں۔ اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فضل ولایت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ باقی صحابہ کے ساتھ تو رضی اللہ تعالی عنہ لگایا جاتا ہے، مولا علی کا جب نام آتا ہے تو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کیوں کہا جاتا ہے؟ چلیں آج یہ بھی سن لیجئے۔ جب قریش مبتلا قحط ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام ابو طالب پر تخفیف عیال یعنی بچوں کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے مولا علی کو اپنی بارگاہ ایمان میں لے آئے، اپنے پاس لے آئے، بچپن ہی سے اپنے ساتھ رکھا۔ تو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے پیارے آقا کی آغوش میں پرورش پائی، حضور کی گود میں ہوش سنبھالا، ہوش کھلتے ہی پیارے آقا علیہ السلام کا مبارک جمال دیکھا، پیارے آقا ہی کی باتیں سنی، نبی پاک کی ہی عادتیں سیکھی۔ تو جب سے ان کو ہوش آیا، قطعاً یقیناً ایک ہی رب کو رب مانا، ایک ہی
اللہ کو اللہ مانا، کبھی بتوں کے آگے اپنا سر نہ جھکایا، اسی لیے آپ کا لقب کریم کرم اللہ تعالی وجہ ہے۔ یعنی 10 برس کی عمر میں آپ شجر اسلام کے سائے میں آ گئے اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی شہزادی خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ ہی کے زوجیت میں آئیں۔ بڑے شہزادے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو الحسن ہے، اور مدینے کے سلطان سردار دو جہان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو ابو تراب کنیت عطا فرمائی۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کو یہ کنیت اپنے اصلی نام سے بھی زیادہ پیاری تھی۔ ایسی اس کنیت میں کیا بات تھی؟ ویسے یہ بتا دوں، ابو تراب کے معنی ہے مٹی والا۔ مٹی والا کہلانا کس کو پسند ہوتا ہے؟ مگر مولا علی کو بڑا پسند تھا۔ اس کی وجہ بھی بڑی نرالی ہے، اس کی وجہ بھی عشق رسول ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز شہزادی کونین حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور پھر مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ ان کے جانے کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور بی بی فاطمہ سے ان کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے جواب دیا کہ وہ مسجد میں ہیں۔ میرے آقا جب مسجد میں تشریف لے گئے تو ملاحظہ فرمایا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے اوپر سے چادر ہٹ گئی ہے، جس کی وجہ سے پیٹھ مٹی سے آلودہ ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی پیٹھ سے مٹی جھاڑنے لگے اور 2 مرتبہ فرمایا قم یا ابا تراب، یعنی اٹھو اے ابو تراب، اللہ غنی۔ میرے آقا کی زبان سے چونکہ یہ الفاظ نکلے تھے، مولا علی کو اپنے نام سے زیادہ پیارا جو ہے وہ یہ لقب لگا کرتا تھا۔ ہدایت کے بخشش میں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب اشارہ فرماتے ہیں، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، اس نے لقب خاک شہنشاہ سے پایا، جو حیدر کرار کے مولا ہے ہمارا۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شجاعت کے ڈنکے تو آپ نے بڑے سنے ہیں، آپ کی بہادری کے چرچے سارے عالم میں ہیں، مگر آپ قرآن فہمی میں کیا مقام رکھتے تھے، علم کے حوالے سے آپ کی کیا شہرت ہے، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب سواری کرتے وقت گھوڑے کی رکاب میں اپنا پیر ڈالتے تھے، پاؤں رکھتے تھے تو تلاوت قرآن شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پاؤں رکھنے سے پہلے پورا قرآن مجید ختم فرما لیتے۔ ہے بڑی عجیب بات کہ یہ تو چند سیکنڈ میں بندہ گھوڑے پر سوار ہو جاتا ہے، مگر اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار کمالات سے نوازا ہوتا ہے، گویا یہ تھوڑے وقت میں اتنا بڑا کام کر لیتے تھے۔ یقیناً یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص عطا بھی ہے۔ بہرحال قرآن مجید فرقان حمید میں آپ کا ذکر بڑے پیارے انداز میں موجود ہے۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کے ایک خاص عمل کا ذکر قرآن نے بڑے پیارے انداز میں کیا۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 274 میں کچھ اس طرح ارشاد ہوتا ہے، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ ترجمہ کنزلیبان، وہ جو اپنے مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لیے ان کا نیگ یعنی انعام حصہ ہے ان کے رب کے پاس، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔ ذرا غور کیجئے، صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی تفسیر خزائن العرفان میں اس آیت مبارکہ کے تحت کیا خوب فرماتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حق میں نازل ہوئی، جب آپ کے پاس فقط چار دراہم تھے، چاندی کے سکے تھے اور کچھ نہیں تھا، مگر آپ نے ان چاروں کو خیرات کیا، ایک رات میں، ایک دن میں، ایک کو چھپا کر، ایک کو ظاہر کر کے۔ اللہ غنی، یہ ادا اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اس کا ذکر قرآن میں کیا۔ آج میں اور آپ بھی غور کریں، آج بہت سارے لوگ خیرات اور زکوٰۃ تو دیتے ہیں، مگر جی چاہتا ہے اعلان ہو، لوگوں کو پتہ چلے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بعض اوقات واہ واہ کے لیے دیتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ کی راہ میں خرچ ضرور کیجئے، بلکہ سارے اعمال ہماری اسی نیت سے ہونے چاہیے کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ ناظرین، اب ایک اور خوبصورت بات مولا علی کی قرآن فہمی کے بارے میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے، اگر میں چاہوں تو سورہ فاتحہ کی تفسیر سے 70 اونٹ بھر دوں، یعنی اس کی تفسیر لکھتے ہوئے اتنے رجسٹر تیار ہو جائیں گے کہ 70 اونٹوں کا بوجھ جمع ہو جائے گا۔ کیا علم تھا، کیا علم قرآن پاک کے حوالے سے ان کی فہمی تھی، سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے، یہ ہے مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم۔ جبھی تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا،
یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، انا دار الحکمتی و علی جن بابوہا، یعنی میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ذرا غور تو کیجئے، کیسی عظیم ہستی ہیں، علم کا سمندر ہیں۔ اب میں سوال کروں گا اپنے ناظرین سے، ہم میں سے کس کو قرآن پڑھنا آتا ہے؟ ہم میں سے کس کو قرآن سمجھ آتا ہے؟ قرآن کے مخارج کون صحیح ادا کر سکتا ہے؟ اچھا، قرآن پڑھتا کون کتنا ہے؟ ذرا غور کیجئے نا، صحابہ اور اہل بیت سے محبت کا دعویٰ تو ہے، مگر یہ رب کا کلام ہم سب کے گھر میں موجود ہے۔ ہمارے پاس نیوز پیپر پڑھنے کا ٹائم ہے، ٹاک شوز دیکھنے کا ٹائم ہے، بہت سارے جناب سوشل میڈیا پر وقت گزارنے کا ٹائم ہے۔ ٹائم نہیں تو قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ ضرور قرآن پڑھیے۔ وہ دل ویران ہے جس کے دل میں کچھ قرآن نہیں۔ اپنے گھر میں اگر خیر و برکت چاہتے ہیں تو قرآن کی تلاوت کیجیے، اور پھر تلاوت کے بعد مخارج کے ساتھ تلاوت کیجیے۔ جی ہاں، صحیح قاری سے اپنا قرآن پڑھنا سیکھیے، اور اس کے بعد اس کا ترجمہ، سبحان اللہ، مشورہ دیتا ہوں آپ کو، عاشق ماہ رسالت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، میرے آقائے نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا شاندار ترجمہ قرآن ہے کنز الایمان، یہ ہر گھر میں ہونا چاہیے۔ اس کی برکتیں لوٹیے، کیونکہ یہ عاشق رسول کے قلم سے لکھا گیا ترجمہ ہے، انشاءاللہ اس کی بھی بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ویسے تو بڑے فضائل اور بڑی اسپیشلٹیز ہیں، ایکسکلوسیونیس ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا خوب فرماتے ہیں۔ جی ہاں، حضرت عمر فاروق فضائل مولا علی میں، تعریف مولا علی میں کیا فرما رہے ہیں؟ فرماتے ہیں فاتح خیبر، صاحب ذوالفقار، حضرت علی المرتضیٰ کو 3 ایسی فضیلتیں حاصل ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی مجھے نصیب ہو جاتی تو وہ میرے نزدیک سرخ اونٹوں سے بھی محبوب تر ہوتی۔ صحابہ کرام نے پوچھا وہ 3 فضائل کیسے جس کی تمنا آپ کو ہے؟ اللہ غنی، فرماتے ہیں ایک، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی، اپنا جگر کا ٹکڑا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مولا علی کے نکاح میں دیا۔ نمبر 2، ان کی رہائش میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد نبوی شریف میں تھی، اور ان کے لیے مسجد میں وہ کچھ حلال تھا جو انہی کا حصہ تھا، سبحان اللہ۔ اور 3 فرمایا، غزوہ خیبر میں پیارے آقا نے ان کو پرچم اسلام عطا کیا۔ یعنی غور کیجئے، یہ وہ فضیلتیں ہیں جس پر صحابہ رشک کیا کرتے تھے، اور کتنا خوبصورت انٹریکشن تھا صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا آپس میں، کس قدر پیار اور محبت کی فضا تھی۔ اے میرے ناظرین، ذرا غور کیجئے کہ اس قدر بڑا مرتبہ ہے، لیکن یہاں ایک اور بات کلیئر کرنا بہت ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے فضائل حضرت عمر سے بھی آگے بڑھ گئے، حضرت ابوبکر صدیق سے بھی آگے بڑھ گئے، ایسا نہیں ہے۔ کسی پر رشک کرنا، اس کی اسپیشلٹی پر جو ہے وہ خوشی اظہار کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ ان سے فضیلت میں آگے بڑھ جائیں۔ یاد رکھیے، فضائل و مراتب کے اعتبار سے مسلک اہل سنت و جماعت کے نزدیک جو ترتیب ہے اس کا بیان کرتے ہوئے صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، تمام صحابہ کرام اعلیٰ و ادنا، ان میں ادنا کوئی نہیں، سب جنتی ہیں، بعد انبیاء اور مرسلین تمام مخلوقات الہی انس و جن و ملک، یعنی انسان، جنوں اور فرشتوں سے افضل حضرت صدیق اکبر ہیں، پھر عمر فاروق اعظم ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر مولا علی ہیں۔ یہ وہ ترتیب ہے کہ یہ ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے۔ اور پھر اسی طرح یاد رکھیے کہ خلفائے اربعہ، یعنی یہ چاروں جو خلفاء ہیں، ان کے بعد بقیہ عشرہ مبشرہ افضل ہیں، پھر حضرات حسنین، پھر اصحاب بدر و اصحاب بیت رضوان، ان کے لیے فضیلت ہے، اور یہ سب قطعی جنتی ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ترتیب بھی ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ بہرحال ایک بہت عظیم ہستی کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور ان چاروں خلفاء کے بارے میں نبی پاک کا ایک شاندار فرمان آپ کی بارگاہ میں آپ سب کو سناتا ہوں، آئیے توجہ سے سنیے۔ فقیہ امت حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، انا مدینۃ العلم و ابو بکر اساسها وعمر حیطانها وعثمان سقفها وعلی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں، ابو بکر اس کی بنیاد، عمر اس کی دیوار، عثمان اس کی چھت، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ کیا خوبصورت مثالوں کے ذریعے نبی پاک نے ان چاروں عظیم ہستیوں کا تذکرہ خیر فرمایا۔ بہرحال مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم صاحب کرامت شخصیت، بے شمار کرامات بھی آپ سے ظاہر ہوئی، مگر ایک ایسی زبردست کرامت اور ایک ایسا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس میں ہم سب کے لیے بہت زبردست درس بھی ہے۔ حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
اللہ کی عطا سے اہل قبور سے بھی بات کر لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، حضرت سیدنا امام عبد الرحمن جلال الدین سیوطی شافعی اپنی بڑی مشہور کتاب شرح الصدور میں نقل کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہم امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے ہمراہ قبرستان سے گزرے، آپ نے ارشاد فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور ورحمۃ اللہ، یعنی اے قبر والو تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، اور فرمایا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤ گے یا ہم تمہیں بتائیں؟ سیدنا سعید بن مسیب فرماتے کہ ہم نے قبر سے وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کی آواز سنی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المومنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی یا امیر المومنین ہمارے کفن پھٹ کر تار تار ہو گئے، ہمارے بال جھڑ کر منتشر ہو گئے، ہماری خالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، ہماری آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، ہمارے نتھروں سے پیپ بہ رہی ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا۔ غور کیجئے ناظرین، بظاہر تو یہ ایک واقعہ ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے یہ عطا دی کہ آپ قبر والوں سے بات کر لیتے تھے، مگر اس روایت میں شرح الصدور کی اس روایت میں میرے اور آپ کے لیے کیا میسج ہے کہ مرنے کے بعد پیچھے والے یاد نہیں رہتے، وہ یاد نہیں رکھتے، وہ تو اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں میرے بغیر دنیا نہیں چلے گی، میرے بغیر فیملی نہیں چلے گی، میرے بغیر بزنس نہیں چلے گا، ایسا نہیں ہے۔ آج بہت ساری قبروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہی سمجھتے تھے کہ دنیا ہمارے بغیر نہیں چلے گی، وہ چلے گئے قبر میں اور دنیا چل رہی ہے، میں اور آپ بھی چلے جائیں گے، ہمارے یہی ناز اٹھانے والے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر ہمیں قبر میں چھوڑ آئیں گے، واپس آ جائیں گے، ہم اکیلے ہوں گے۔ ذرا غور کیجیے، آج لائٹ چلی جائے تو ہمیں بے قراری ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر اگر پنکھا بند ہو جائے تو ہم انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں۔ ذرا غور کیجئے، قبر میں اگر آگ ہوگی، سانپ اور بچھو آ جائیں گے، اگر گناہوں کے سبب اللہ ناراض ہوا تو بنے گا کیا ہمارا؟ خدا را اس قبر کو روشن کرنے کی فکر کیجئے۔ اسی دنیا میں رہ کر ہم نے آخرت اچھی کرنی ہے۔ there is no extra time کہ بھئی دنیا انجوائے کر لو پھر تمہیں 5 سال دیے جائیں گے جس میں آخرت کے لیے تیاری کرنا، نہیں، اسی لائف سپین میں نے اور آپ نے اپنی آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ دیکھیں تم میں سے کون اچھے عمل لے کر آتا ہے۔ گویا ہم سب اس وقت ایگزامینیشن ہال میں ہیں، ہمیں آخرت کی تیاری اسی دنیا میں کرنی ہے، مگر کچھ لوگ اس طرح جی رہے ہیں کہ جیسے انہیں مرنا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے انہیں کسی کو جواب دینا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہ کیجئے، حرام روزی کمانے والے، حرام کام کرنے والے خدا را توبہ کریں، کیونکہ پلان بہت سارے ہیں ہمارے، لیکن ہم میں سے کوئی یہ نہیں جانتا کہ آج کا پورا دن ہم زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ جی ہاں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ کیوں نہ اسی دنیا میں رہ کر مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے اس مبارک واقعے سے میں اور آپ درس حاصل کریں کہ قبر والے اندر جا کر کیا فیل کرتے ہیں۔ حدیث پاک کا خلاصہ ہے قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ میں آپ تمام ناظرین کے سامنے ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، بس اپنے پروگرام کو تو ختم کر رہا ہوں مگر ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں، چیک کر لیجئے، ایسے عمل کر لیے ہیں کہ اگر آج میں مر جاؤں، مر تو سکتے ہیں نا، آج کل پرسوں کبھی بھی جا سکتے ہیں، اگر آج میرا انتقال ہو جائے تو قبر میں جاؤں گا تو قبر جنت کا باغ ہوگی، یا ابھی ایسے عمل نہیں کیے، یا ایسی زندگی گزر رہی ہے کہ مر گیا تو قبر جہنم کا گھڑا نہ بن جائے؟ اس سوال کا جواب تلاش کیجئے گا اور اعمال کی درستگی کی فکر کیجئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی برکتیں نصیب فرمائے اور ان کی تربت اطہر پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ اگلے سلسلے میں ایک اور عظیم ہستی کا تذکرہ ہوگا اور انشاءاللہ ان کی سیرت سے سب مل جل کر کچھ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے سرور امام حسین، میرے دل پر امام حسین، میرے دل پر امام حسین۔